حضرت عباس علیہ السلام شیر خدا کو اور ان کے کارناموں کو کون نہیں جانتا؟ اگر نہیں جانتے تو آئیے جانتے ہیں۔ آپ کا اسم مبارک عباس اور مشہور القابات ابا الفضل، قمر بنی ہاشم، علمدار حسینی، شہنشاہ وفا، سقائے سکینہ، غازی اور باب الحوائج ہیں۔ آپ کی والدہ گرامی کا نام فاطمہ ام البنین تھا۔ آپ امام علی علیہ السلام کی پانچویں اور ام البنین کی سب سے بڑی اولاد ہیں، جن کا تعلق عرب کے ایک مشہور و معروف اور بہادر قبیلے بنی کلاب سے تھا۔ عباس بن علی اپنے بہادری اور شیر دلی کی وجہ سے بہت مشہور ہوئے۔ اپنے بھائی حسین بن علی کے ساتھ ان کی وفاداری واقعہ کربلا کے بعد ایک ضرب المثل بن گئی، اسی لیے وہ شہنشاہ وفا کے طور پر مشہور ہیں۔ حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام اسلامی تاریخ کی پیشانی پر ایک عظیم ترین رہنما اور بہادر ترین جرنیل کی صورت میں ابھر کر سامنے آئے۔ حضرت عباس علیہ السلام کی شجاعت و بہادری اور ان کے تمام فضائل و کمالات کی مثال پوری تاریخ بشریت میں نہیں مل سکتی۔ کربلا کے میدان میں حضرت عباس علیہ السلام نے جس عزم و حوصلہ، شجاعت و بہادری اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، اس کو بیان کرنے کا مکمل حق ادا کرنا نہ تو کسی زبان کے لیے ممکن ہے اور نہ ہی کسی قلم میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ اسے لکھ سکے۔ ناظرین، آپ کی ولادت باسعادت کے بارے میں بتاتے جائیں۔ حضرت عباس بن علی کی ولادت باسعادت 4 شعبان المعظم 26 ہجری کو ہوئی۔ انہوں نے اس وقت تک آنکھ نہیں کھولی جب تک ان کے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام نے انہیں اپنے ہاتھوں میں نہیں لیا۔ بچپن ہی سے انہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بہت محبت اور عقیدت تھی۔ علی بن ابی طالب نے اس عظیم الشان بچے کا نام عباس رکھا۔ ابتدائی زندگی کے مرحلے پیش کرتے جائے عباس علیہ السلام عظیم پاک و طاہر اور صالح ماحول میں پروان چڑھے کہ جو شاذ و نادر ہی کسی انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ جناب عباس علیہ السلام نے اپنے بابا کے زیر سایہ زندگی کی منزلوں کو طے کرنا شروع کیا، جو اس کائنات میں عدل و انصاف کے سب سے بڑے علمبردار تھے۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو علم و تقوی کے خزانوں سے مالا مال کیا اور اس کے اندر ایسی عظیم عادات اور صفات کی روح پھونکی کہ جن کی بدولت وہ دنیا کے سامنے اپنے بابا کے شبیہ کی صورت میں ابھر کر سامنے آئے۔ علی بن ابی طالب سے انہوں نے فن سپاہ گیری، جنگی علوم، اسلامی علوم و معارف، خصوصاً علم فقہ حاصل کیے۔ عباس بن علی بچوں کی سرپرستی، کمزوروں اور لاچاروں کی خبر گیری، تلوار بازی اور مناجات و عبادت سے خاص شغف رکھتے تھے۔ ان کی تعلیم و تربیت خصوصاً کربلا کے لیے ہوئی تھی۔ لوگوں کی خبر گیری اور فلاح و بہبود کے لیے خاص طور پر مشہور تھے۔ اسی وجہ سے آپ کو باب الحوائج کا لقب حاصل ہوا، یعنی کہ حاجات کا باب، دروازہ تھے۔ جنگ صفین میں آپ کا عظیم کارنامہ بھی بیان کرتے جائیں۔ حضرت عباس نے والد کے سائے میں تقریباً 14 سال گزارے اور اس عرصے میں ہمہ وقت والد بزرگوار کے ہمراہ رہے اور خلافت کے دشوار ایام میں لمحہ بھر بھی آپ سے جدا نہ ہوئے۔ جب سن 37 ہجری میں جنگ صفین چھڑ گئی تو عباس علیہ السلام 12 یا 13 سال کے تھے، مگر آپ نے اس جنگ میں ناقابل کارنامے سر انجام دیے۔ معاویہ کا 85,000 افراد پر مشتمل لشکر صفین میں داخل ہوا تو اس نے سب سے پہلے ابو العور اسلمی کو بڑی نفری دے کر فرات پر متعین کیا اور حکم دیا کہ امیر المومنین علیہ السلام کے لشکر کو پانی نہ لینے دیا جائے تاکہ وہ پیاس کی وجہ سے جنگ لڑے بغیر شکست کھا جائے۔ امیر المومنین علیہ السلام کا لشکر آ پہنچا تو فوجی تھکاوٹ اور پیاس میں مبتلا تھے، چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام نے مجبور ہو کر ساسا بن سوہان اور شبس بن ربی کو پانی لے کر آنے کی ذمہ داری سونپی۔
ان دو افراد نے کچھ نفری لے کر دریا پر تعینات معاویہ کے سپاہیوں پر حملہ کیا اور پانی کی ضرورت پوری کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اس حملے میں حسین بن علی اور عباس بن علی بھی شریک تھے۔ سبحان اللہ۔ صفین میں جنگ زوروں پر تھی جب اچانک ایک کم عمر نقاب پوش لڑکا لشکر علی سے جدا ہوا۔ مورخین کہتے ہیں کہ اس لڑکے کی عمر غالباً 13 سال تھی۔ لشکر معاویہ کے لشکر کے سامنے آ کر رکا اور حل من مبارز کی صدا بلند کی۔ معاویہ نے اپنے لشکر کے طاقتور ترین پہلوان ابو شوسہ سے میدان میں نکل کر اس نوجوان کا جواب دینے کا حکم دیا، مگر اس نے کہا شام والے سمجھتے ہیں کہ میں 1000 گھڑ سوار شاہ سواروں کے برابر ہوں اور تم مجھے اس نوجوان کے سامنے بھجوا رہا ہے۔ میرے 7 بیٹے ہیں جو اس نوجوان کا جواب دے سکتے ہیں۔ چنانچہ اس نے اپنا ایک بیٹا میدان کارزار میں روانہ کیا، جو چند ہی لمحوں میں نوجوان کے ہاتھوں اپنے خون میں نہا گیا۔ ابو شوسہ نے بڑی حیرت سے یہ نظارہ دیکھا اور اپنا دوسرا بیٹا نئی ہدایت دے کر میدان میں اتارا، لیکن نتیجہ وہی تھا اور یوں ابو شوسہ کے 7 اس نوجوان کے ہاتھوں مارے گئے۔ آخرکار ابو شوسہ شاید 7 بیٹوں کا بدلہ لینے کے لیے نوجوان کا جواب دینے کے لیے میدان میں اترا، لیکن وہ بھی چند ہی لمحوں میں اس نوجوان کی ایک کاری ضرب کا شکار ہو کر اپنے بیٹوں سے جا ملا۔ مزید معاویہ کے لشکر میں کسی میں اس نوجوان کا جواب دینے کی جرت نہ تھی اور دوسری طرف سے سپاہ امیر المومنین علیہ السلام میں بھی سب حیرت زدہ ہو کر اس نوجوان کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے۔ بالآخر کوئی حریف نہ پا کر اپنی سپاہ کی طرف لوٹا اور امیر المومنین علیہ السلام نے آپ کا نقاب اٹھایا اور بیٹے کے چہرے سے دھول ہٹا دی۔ سبحان اللہ۔ آئیے مین ٹاپک کی طرف۔ واقعہ کربلا میں حضرت عباس بن علی کے جو کارنامے ہیں۔ واقعہ کربلا کے وقت عباس بن علی کی عمر تقریباً 33 سال کی تھی۔ حسین بن علی نے آپ کو لشکر کا علمبردار قرار دیا، اسی وجہ سے آپ کا ایک لقب علمدار کربلا بھی مشہور ہے۔ حسین بن علی کے ساتھیوں کی تعداد 72 یا زیادہ سے زیادہ 100 افراد پر مشتمل تھی اور لشکر یزیدی کی تعداد 30,000 سے زیادہ تھی، مگر عباس بن علی کی ہیبت و دہشت لشکر ابن زیاد پر چھائی ہوئی تھی۔ کربلا میں کئی ایسے مواقع آئے جب عباس بن علی جنگ کا رخ بدل سکتے تھے، لیکن امام وقت نے انہیں لڑنے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ اس جنگ کا مقصد دنیاوی لحاظ سے جیتنا نہیں تھا۔ امام جعفر صادق عباس بن علی کی عظمت و جلالت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کرتے تھے، چچا عباس ایک کامل بصیرت کے حامل تھے، وہ بڑے ہی مدبر و دور اندیش تھے۔ انہوں نے حق کی راہ میں بھائی کا ساتھ دیا اور جہاد میں مشغول رہے، یہاں تک کہ درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ آپ نے بڑا ہی کامیاب امتحان لیا اور بہترین عنوان سے اپنا حق ادا کر گئے۔ عصر کا وقت عاشور امام حسین علیہ السلام کے تمام یار و انصار شہادت کے رفیع درجے پر فائز ہوئے۔ صبح سے صاف پہر تک حضرت عباس علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جوانان بنی ہاشم اور اصحاب باوفا کی لاشیں اٹھا اٹھا کر نڈھال ہو گئے تھے۔ اپنے بھائیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے ہوئے دیکھا۔ حضرت عباس علیہ السلام کو سب سے بڑھ کر بھائی کی تنہائی اور چھوٹے بچوں کی شدت پیاس سے کی جانے والی صدائیں برداشت نہیں ہو پا رہی تھی۔ حضرت عباس علیہ السلام نے میدان میں جانے کی اجازت چاہی، لیکن امام والا مقام علیہ السلام نے یہ کہہ کر ٹالا کہ آپ میرے لشکر کے سپہ سالار اور علمدار ہیں، اور دشمن بھی عباس علیہ السلام کی موجودگی میں حضرت حسین علیہ السلام کے خیمے پر حملہ کرنے کی جرت نہیں کر سکتے تھے۔ جب حضرت عباس علیہ السلام نے زیادہ اصرار کیا تو اصرار کے موقع پر حضرت امام حسین علیہ السلام نے بچوں کی پیاس بجھانے کے لیے پانی نہر فرات سے لانے کو کہا۔ آپ علیہ السلام مشکیزہ ساتھ لیے نہر فرات کی طرف بڑھے۔ دشمن کے 4000 کا محاصرہ توڑ کر نہر فرات تک پہنچے۔ ایک چلو پانی لیا۔ پیاس کی شدت بڑھ رہی تھی، لیکن آپ نے پانی نہر فرات پر پھینکا اور اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے عباس،
یہ تیرے آئین وفا کے خلاف ہے کہ تو اپنے مولا حسین علیہ السلام اور ان کے ننھے بچوں سے پہلے اپنی پیاس بجھائے۔ مشکیزہ پانی سے بھر کر حضرت حسین علیہ السلام کے خیمے کی طرف چل دیا۔ فوج تو بے بہا آگے بڑھی، مگر ثانی حیدر ان کو مولی گاجر کی طرح کاٹتے ہوئے آگے بڑھتے گئے۔ عباس کی ایک آس تھی کہ کسی طرح پانی کا مشکیزہ حضرت حسین علیہ السلام کے خیمے تک پہنچے، لیکن ایک بزدل نے پیچھے سے گھات میں لگا کر آپ علیہ السلام کا دایاں بازو جدا کر دیا، لیکن آپ نے مشکیزہ کو بائیں ہاتھ سے پکڑ کر آگے بڑھے۔ ایک بدذات شکی نے چھپ کر پیچھے سے بائیں بازو کو بھی شہید کر ڈالا، لیکن شجاعت کے پیکر عباس علیہ السلام نے اس حالت میں بھی ہمت نہیں ہاری۔ مشکیزہ کو دانتوں سے پکڑ کر پاؤں سے دفع کرتے ہوئے آگے بڑھے، لیکن دشمنوں نے ایک دفعہ مشکیزے پر تیروں کی بارش کی اور پانی زمین کربلا میں گرا۔ یوں عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ ایک ظالم نے گرز جفا کر حضرت علیہ السلام کے سر اقدس پر مارا اور آپ علیہ السلام اسی حالت میں زمین کربلا پر گرے۔ حالانکہ دونوں بازو جدا ہو چکے تھے، مولا حسین علیہ السلام کو آخری سلام دیا۔ امام حسین علیہ السلام آپ علیہ السلام کی شہادت پر بہت روئے۔ عرب شاعر نے کہا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ لوگوں کے رونے کے زیادہ حقدار وہ جوان ہے کہ جس پر کربلا میں امام حسین روئے۔ وہ ان کے بھائی اور بابا علی کے بیٹے ہیں، وہ حضرت ابو الفضل ہیں جو اپنے خون سے نہلا گئے، اور اس نے اپنے بھائی کی مدد کی اور کسی چیز سے خوف کھائے بغیر ان کی راہ میں جہاد کیا، اور اپنے بھائی کی پیاس کو یاد کر کے پانی سے اپنا منہ پھیر لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عباس علیہ السلام کے روضہ مبارک میں بتاتے جائیں، کربلا کے شہر میں حرم امام حسین علیہ السلام کے شمال مشرق میں 372 میٹر کے فاصلے پر حضرت عباس علیہ السلام کا محل دفن ہے، جو شیعوں کی اہم زیارت گاہوں میں سے ایک ہے، اور ان دو حرموں کے درمیانی فاصلے کو بین الحرمین کہا جاتا ہے۔ بہت سارے مورخین کی نظر کے مطابق حضرت عباس علیہ السلام جو کہ نہر علقمہ کے کنارے شہید ہوئے تھے، وہیں پر ہی دفن ہوئے ہیں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے دیگر شہداء کے برخلاف آپ کی محل شہادت سے نہیں اٹھایا، گنج شہداء نہیں لے گیا۔ ناظرین، جنگ کربلا کے دوران میں یوم عاشوراء کو شہادت ہوئی۔ عباس کا مدفن کربلا محافظہ کربلا عراق میں۔ حضرت عباس علیہ السلام حسین و جمیل تھے اور عرب میں بہادری اور شجاعت کے لیے بھی مشہور تھے۔ ابن منظور لسان العرب میں لکھتے ہیں کہ عباس وہ شیر تھے جس سے دوسرے شیر ڈرتے تھے۔